کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ زہرا کے بابا سنے التجا، زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، کہیں مرے نہ جاؤں میں ہو کے گدا، کہیں مرے نہ جاؤں میں ہو کے گدا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے،
ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو، ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے میرے آقا، مدینہ بلا لیجئے۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، آ جائیں مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، آ جائیں مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، آ جائیں مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، شہیدی جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرما لیں حضرات۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سوؤں والا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو،
मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे। और ये शेर भी समाअत फरमा लें हज़रात। मुजरिम हूँ अपने अफ़्वों का, सामा करूँ शाह। मुजरिम हूँ अपने अफ़्वों का, सामा करूँ शाह। यानी शफ़ीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे। और मक्ता पेश खिदमत है समाअत मालिक। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की महफ़िल नूर की सदारत कर रहे मेरे मामू और मेरे चचा, सच है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नात का मतला हाजिर है। फिर शुएब साहब के हुक्म की तामील कि जो शबे मेराज पहुँची थी फलक पर एड़ियाँ, जो शबे मेराज पहुँची थी फलक पर एड़ियाँ, काश मैं भी देख पाता वो मुनव्वर एड़ियाँ। और करबला में हर तरफ पानी ही पानी दोस्तों आता नज़र, करबला में हर तरफ पानी ही पानी दोस्तों आता नज़र। करबला में जो रगड़ते नन्हे असगर एड़ियाँ, करबला में जो रगड़ते नन्हे असगर एड़ियाँ। और हाजियों तैबा में रखो सोच कर अपने कदम, हाजियों तैबा में रखो सोच कर अपने कदम, मुस्तफ़ा ने रखी हो जाने कहाँ पर एड़ियाँ। हाजियों तैबा में रखो सोच कर अपने कदम, मुस्तफ़ा ने रखी हो जाने कहाँ पर एड़ियाँ। और यूं तो पैगंबर बहुत इलियास आए हैं मगर इस ज़मी को मिल ना पाई उनसे बेहतर एड़ियाँ, इस ज़मी को मिल ना पाई उनसे बेहतर एड़ियाँ। कि यूं तो पैगंबर बहुत इलियास आए हैं मगर इस ज़मी को मिल ना पाई उनसे बेहतर एड़ियाँ। शुएब साहब के हुक्म पर कुछ शेर पढ़े देता हूँ कि दोज़ख से जान उनकी बचाई हुसैन ने, दोज़ख से जान उनकी बचाई हुसैन ने, जिनको शराबे इश्क पिलाई हुसैन ने, जिनको शराबे इश्क पिलाई हुसैन ने। और दीवार नफ़रतों की उठाई गई थी जो, दीवार नफ़रतों की उठाई गई थी जो, उल्फत की उस पे बेल चढ़ाई हुसैन ने, चाहत की उस पे बेल चढ़ाई हुसैन ने। और कि लाशों के ढेर लग गए मैदाने जंग में, लाशों के ढेर लग गए मैदाने जंग में।
تلوار حیدری یوں چلائی حسین نے، تلوار حیدری یوں چلائی حسین نے، اور ناپاک ہو رہی تھی شریعت یزید سے، ناپاک ہو رہی تھی شریعت ناپاک یزید سے، ہو رہی تھی شریعت یزید سے، اپنے لہو سے کی ہے سچائی حسین نے، اپنے لہو سے کی ہے سچائی حسین نے، اور سچائی حسین نے، اور راضی ہوئے ہیں جس سے کہ محبوب اور محب، راضی ہوئے ہیں جس سے کہ محبوب اور محب، وہ کربلا میں کی ہے کمائی حسین نے، وہ کربلا میں کی ہے کمائی حسین نے، راضی ہوئے ہیں جس سے کہ محبوب اور محب، وہ کربلا میں کی ہے کمائی حسین نے، اور اوقات کیا ہے میری جو میں کچھ بیاں کروں، اوقات کیا ہے میری جو میں کچھ بیاں کروں، یہ منقبت بھی مجھ سے لکھائی حسین نے، یہ منقبت بھی مجھ سے لکھائی حسین نے، اور مخدوم وہ بنے ہیں کلندر بنے ہیں وہ، مخدوم وہ بنے ہیں کلندر بنے ہیں وہ، جن کو بھی دی ہے اپنی گدائی حسین نے، جن کو بھی دی ہے اپنی گدائی حسین نے، اور خواجہ نے بھی کہا کہ عمارت میں دین کی، خواجہ نے بھی کہا کہ عمارت میں دین کی، مضبوط ایک اینٹ لگائی حسین نے، مضبوط ایک اینٹ لگائی حسین نے، اور ظلمت کی ڈور ہتھے سے الیاس کٹ گئی، ظلمت کی ڈور ہتھے سے الیاس کٹ گئی، الفت کی جب پتنگ اڑائی حسین نے، الفت کی جب پتنگ اڑائی۔ بہت بہت شکریہ۔ پوری عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ چاہے کتنے پرخطر ہوں راستے، چاہے کتنے پرخطر ہوں راستے، دور ہوں منزل سے چاہے قافلے، سب کی ہو مشکل کشائی آپ سے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ تو پھر یہ ہمارے 15 منٹ میں جوڑا نہیں جائے گا، ٹائم کیلکولیٹ نہیں کیا جائے گا۔ جی جی، برادر کبیر کا حکم ہے تو پھر آپ دو چار بند سماعت کر لیں۔ تضمین کے کچھ اس طرح سے کہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار پر تضمین لگانے کی کوشش کی ہے کہ ہوں غلام مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ہوں غلام مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، سجدہ الفت کیا پھر تجھ کو کیا، نام ان کا ہی جپا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچدیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچدیا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا۔ اور چاہے کتنے پرخطر ہوں راستے، دور ہوں منزل سے چاہے قافلے، سب کی ہو مشکل کشائی آپ سے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ اور بند ملاحظہ کریں کہ قلب کے گندوں سے ہمیں کیا غرض، قلب کے گندوں سے ہمیں کیا غرض، عقل کے اندھوں سے ہم کو کیا غرض، قلب کے گندوں سے ہم کو کیا غرض، عقل کے اندھوں سے ہم کو کیا غرض، کفر کے پھندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض۔ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، آپ کی نظر کرم سے فیض یاب، آپ کے بندوں میں اپنا انتخاب، آپ نے اپنا لیا ہم کو جناب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا۔ مسجدوں میں دین کی چرچا کریں، مسجدوں میں دین کی چرچا کریں، دین کا بے دین سے سودا کریں، مسجدوں میں دین کی چرچا کریں، دین کا بے دین سے سودا کریں، رات دن ابلیس کی سیوا کریں، دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا۔ مقطع کا بند سماعت کر لیں۔ ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، تیرے دین سے تیرا کوئی رشتہ نہیں، دین سے تیرا کوئی رشتہ نہیں، تیرے ورثے میں کوئی کعبہ نہیں، دین سے تیرا کوئی رشتہ نہیں، تیرے ورثے میں کوئی کعبہ نہیں، نجد ہوگا گنبد خضرا نہیں، دین سے تیرا کوئی رشتہ نہیں، تیرے ورثے میں
बहुत खामोशी से सुन रहे हैं। दीन से तेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरे वर्षे में कोई काबा नहीं, नजद होगा गुंबद खजरा नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं। दीन से तेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरे वर्षे में कोई काबा नहीं, नजद होगा गुंबद खजरा नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर। ये लगाकर बोलिए नाराए रिसालत या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। दोनों हाथों उठने चाहिए आपके। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी। या अली। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। नबी का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुर्तज़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। इस माइक पर खड़ा हूँ खाने काबा की इज़्ज़त की कसम, सुन्नियत पढ़ूँगा, सुन्नियत बोलूँगा, सुन्नियत समझाऊँगा, सुन्नियत बताऊँगा। वही जो बरेली वालिया ने बताया कि मादूम न था शाहे साये सकलैन, मादूम न था शाहे साये शाहे सकलैन, उस ज़ात की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। देखिए अब आप लोग जितनी खामोशी से सुन रहे हैं तो इसमें तो वाकई 10 ही मिनट में खिताब तमाम करना होगा। थोड़ा सा बेदारी के साथ सुनिए और यकीन मानिए कि आपको पूरा लुत्फ़ आएगा। पूरे लुत्फ़ के साथ आप ऐसा लगे कि इस जलसे में इस मिलाद मुस्तफ़ा को सुन रहे हैं, ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ देख रहे हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा के मुबारक ये रबीउल अव्वल का महीना और उस पाक घर का ज़िक्र कर रहे हैं हम, उस पाक घराने का ज़िक्र कर रहे हैं कि खाने की उठने की बैठने की तमीज़ मिली तो अल्लाह की कसम उसी घर से मिली। गुफ्तगू का अंदाज़ आया तो मुस्तफ़ा के घर से आया, इसी घर से मिला, कुरान मिला इसी घर से मिला, तहारत मिली इसी घर से मिली, अबू बकर को सदाकत मिली इसी घर से मिली, उमर को अदालत मिली तो इसी घर से मिली, उस्मान को शराफत मिली तो इसी घर से मिली, अली को सखावत मिली, हसन को सखावत मिली तो इसी घर से मिली, तरीक़त मिली तो इसी घर से मिली, जो कुछ मिला बात करने का सलीका मिला तो इसी घर से मिला, बलागत मिली तो इसी घर से मिली, फसाहत मिली तो इसी घर से मिली, जो कुछ हमको और आपको मिला बात करने का अंदाज आया तो इसी घर से मिला, जो कुछ हमको सलीका और तमीज़ मिली तो इसी घर से मिली, अमन मिला तो इसी घर से मिला और मौला हसन मिला तो इसी घर से मिला, हमको चैन मिला तो इसी घर से मिला, हुसैन मिला तो इसी घर से मिला। तो ये ना पता चले कि आप देख, क्योंकि ये रबीउल अव्वल रबी कहते हैं बहार को, और अव्वल पहली बहार, मेरे मुस्तफ़ा आए तो पहली बहार आ गई। मेरे मुस्तफ़ा के बज़ाहिर आने से पहले जन्म देने वाली माँओं को जब उनकी औलादें ले जाकर बाज़ारों में बेच दिया करती थी, मुस्तफ़ा आए तो उन्हीं माँओं के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। बेटियां घर में पैदा होती थी तो बेटियों को लोग ज़मीन में दरगोर कर दिया करते थे, मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए तो उन्हीं बेटियों को हमारे आपके घर की रहमत बना दिया। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हुआ करता था, मुस्तफ़ा आए तो आपस में भाई भाई बना दिया। मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए तो ये पहली बहार आई, इसीलिए तो रबीउल अव्वल कहते। रबी के माने पहला और अव्वल के माने पहली, रबी के माने बहार, पहली बहार, मुस्तफ़ा आए तो बहार आ गई। तो पता भी तो चलना चाहिए कि पाक मोहम्मद के पाक ज़िक्र में, उनकी पाक महफिल में हम और आप बैठे, इसका माहौल भी तो बनना चाहिए। मुस्तफ़ा अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। तो अल्लाह ने उस महबूब को इस रबीउल अव्वल में हमारे और आपके बीच में भेजा। इस धरती पर मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए। आपकी अम्मी जान फरमाती हैं कि जब मुस्तफ़ा के आमद का वक्त था, उसके कई दिनों पहले से मैं जब सांसें लेती थी तो मुझको अंबर से ज़्यादा बेहतर खुशबू आया करती थी, मेरा घर महका करता था।
پاک بی بی آمنہ صلواتullah علیہا فرماتی ہیں کہ میرا گھر تمام عورتوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایسی عورتیں تھیں جن کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے ایک خاتون سے کہا، اے خاتون آپ کون ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اے بی بی آمنہ میرا نام مریم ہے، میں حضرت عیسیٰ کی والدہ ہوں۔ دوسری کی طرف دیکھتی ہوں، کہتی ہوں آپ کون ہیں؟ وہ کہتی ہے میں سارہ ہوں، حضرت ابراہیم کی بیوی ہوں۔ تیسری کی طرف پاک بی بی آمنہ دیکھتی ہیں، کہتی تو کون ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں آسیہ ہوں، حضرت موسیٰ کی پرورش کرنے والی ان کی والدہ ہوں۔ تو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے ہمیں بھیجا۔ تو آپ سوچئے کہ جب جس نبیوں کی بیویوں کو اور نبیوں کی ماؤں کو جس بیوی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو، میرے پاک محمد کی اس پاک امی جان کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کا اور ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ سنیت بتاتا ہوں، سنیت سکھاتا ہوں، سنیت بولتا ہوں، اور سنی کے معنی ہی تو یہی ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے مصروں سے پڑھا تھا، سنیت کی ڈیفینیشن بتائی تھی، اسی کو تو سنیت کہتے ہیں۔ مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرو۔ قاری صاحب مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، مصطفیٰ کی سنتوں کو دل جان سے اپنا لو، اسی کا نام تو سنت ہے، اسی کو تو سنت کہتے ہیں، اسی کو ماننے والے کو تو سنی کہتے ہیں۔ اور مقصد سنت کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور خطبہ بیان کر رہے ہیں، آپ خطبہ زبان نبوت سے پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیٹھنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، کیا تاجدار کائنات کی کچھ طبیعت علیل ہے؟ ایسا بھی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی بظاہر نہیں ہے۔ پھر مصطفیٰ بیٹھ کیوں گئے؟ تو پتہ چلا جب گھوم کر صحابہ نے دیکھا تو حسنین کریمین مسجد کے صحن میں تشریف لے آئے تھے۔ حسنین کریمین آئے تو پتہ چلا مصطفیٰ نے خطبے کے دوران تاجدار کائنات بیٹھ گئے، ان کا بیٹھنا سنت۔ امام حسین اور امام حسن اندر آ گئے، وہ آئے، میرے مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر نیچے اترے، ان کا ممبر سے اترنا یہ سنت۔ اور اس کے بعد امام حسن امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تو حسنین کریمین کو گود میں اٹھایا، یہ سنت۔ آ کر ممبر ختم نبوت پر بیٹھ گئے، ان کا بیٹھنا سنت۔ اس کو سب کو ماننا سنتوں کو ماننے والا ہی تو سنی کہا جاتا ہے۔ یہی تو سنتیں ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے یہی تو ہم کو بتایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہی تو اجمیر والے نے ہم کو بتایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنا لو۔ مصطفیٰ آئے، اخلاق کو کمپلیٹ کر دیا، حسن اخلاق پر عمل کیا اور اخلاق کمپلیٹ ایسا کیا، اس طرح سے کمپلیٹ کر دیا کہ دیکھو مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا اخلاق بہتر نہیں وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو حضرات گرامی، اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ عہد کر لو کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ کریں گے، سلام میں پہل کیا کریں گے، اور ہم جہاں جائیں گے اگر دعوت بھی کھانے کے لیے جائیں گے تو ہم پیارے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھائیں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کسی نے خلوص میں ہم کو دعوت میں پوچھا اور اس کے بعد ہم کرسی پر بیٹھے ہیں، 1400 سال ہو گئے، علماء بتا رہے ہیں، خطیب بتا رہے ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ایک شخص نے ہم کو خلوص میں پوچھا، ہم کو دعوت دی، ہم اس کے بعد جاتے ہیں کرسی پر بیٹھتے ہیں، پہلے ہاتھ نہیں دھویا، اب اس کے بعد گلاس میں پانی لیتے ہیں، جھک کر نیچے ہاتھ دھلتے ہیں، دائیں والے پر چھینٹیں جا رہے ہیں، بائیں والے پر چھینٹیں جا رہے ہیں، اتنا ہم کو شعور نہیں۔ اس کے بعد کھانا کھا لیا، اب ہم بوٹیاں لینے کے فراق میں سشوروے کو بھی نیچے ڈالتے نظر آتے ہیں، نیچے ڈالا جا رہا ہے، روٹیوں کے اتنے ٹکڑے نیچے ڈال دیے جاتے ہیں، کبھی غور کیجئے۔ بوٹیاں اپنے گھر میں جن کی ہڈیاں تک چبا لی جاتی ہیں، ان ہڈیوں پر نہ جانے کتنا گوشت لگا ہوتا اور لوگ نیچے پھینک دیا کرتے ہیں۔ یہ روٹی ہے۔ ایک بار تاجدار کائنات تشریف لے جاتے ہیں، گھر کے آنگن میں دیکھتے روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا، میرے مصطفیٰ نے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اماں عائشہ سے کہا، عائشہ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ یہ روٹی ہے جس سے دور ہو جاتی ہے، جلدی اس کے قریب نہیں آتی ہے۔ یہ روٹی کی عظمت بتائی۔ آج ہم کو کھانے کا شعور نہیں۔ پیارے کھانا کھاؤ تو کھانے کے بعد لوگ اٹھتے ہیں، اب کھانا میز پوش اور میز پوش نہ ہوا تو پھر شامیانہ کافی ہاتھ پوشنے کے لیے مصطفیٰ نے یہی ہم کو سنت بتائی۔ ارے یاد کیجئے مصطفیٰ نے کیا بتایا، ارے ہم اور آپ کھانا کھا رہے ہو، اگر کھانا کھاؤ تو ایسے کھاؤ کہ کوئی غیر مسلم تم کو دیکھے، خدا کی قسم تمہارا کھانا کھانے کا طریقہ دیکھ کر جان جائے کہ مصطفیٰ کا غلام کھانا کھا رہا ہے۔ بات کرو تو تمہارا انداز گفتگو بتائے کہ محمد مصطفیٰ کا غلام بات کر رہا ہے، تمہارا چلنا یہ بتائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا چل رہا ہے۔ انداز اچھا کرو، اخلاق اچھا کرو، اور کھانے پینے کا شعور اسی انداز سے کھاؤ
اسی طریقے سے کھانا پینا کرو جس طریقے سے پیارے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کی محبت میں زندہ رکھے، مصطفیٰ جب موت آئے تو مصطفیٰ کی محبت میں سلائے، اور کل قیامت کے دن پیارے مصطفیٰ کی محبت میں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔